نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا، معراج کی شب میں یہی رتبہ انہیں رب سے ملا، سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صفات کے معاملے میں اہل الحدیث کا منہج نہایت اعتدال والا منہج ہے، فطرت سلیم والا منہج ہے کہ ہم اللہ کی تمام صفات پر بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے ایمان لاتے ہیں، ایسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور اس ایمان لانے کے لیے ہمارے سامنے چشمہ ہے ہدایت کا کتاب و سنت کی صورت میں، کہ اللہ کی جو صفت کلام الہی میں بیان ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے بیان ہوئی، کیفیت اللہ جانتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوئی جیسے بیان ہوئی ویسے ایمان لاتے ہیں، نہ تو اس کے معنی کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، نہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ معانی کا انکار کرتے ہیں، نہ صفت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ایمان لانے کا اور جیسے وہ صفت بیان ہوئی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ صحیح بخاری 3194 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما لیا، کتب عندہ فوق عرشہ، تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ اس حدیث میں اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے غضب کا بھی ذکر ہے، دونوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ رب کی رحمت رب کے غضب پہ سبقت لے گئی۔ اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اپنی خطاؤں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے میرے رب کا یہ پیغام بڑا ہی پیارا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ شیطان کے اس دھوکے کا شکار نہ ہوں کہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کیسے معاف ہوں گے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی طرف لوٹئے، اللہ کی طرف جھکیے، گناہوں کے اقرار کیجئے، اس پہ شرمندگی کا اظہار کیجئے، اس پہ توبہ کیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو لوگوں کے حق دیجئے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5223، سیدنا ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغار، اللہ تعالی غیرت کرتا ہے،
وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، اللہ کو غیرت اس پر آتی ہے کہ بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا۔ اس حدیث میں اللہ کی غیرت کا ذکر ہے، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جیسے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے سوال کیا، اگر تم اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں دیکھو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد فرمانے لگے، واللہ لأقتلنہما، اللہ کی قسم میں دونوں کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ نے تعجب سے دیکھا تو آپ نے فرمایا، سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، میں تو اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور رب کی غیرت محمد کی غیرت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث میں یہ بیان ہوا، ہم اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور مومن بندے کو ڈرانے کے لیے کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، جب بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس گناہ میں گرتا ہے، تو پھر اللہ کو غیرت آتی ہے۔ شیطان آپ کے سامنے گناہ کو مزین کرے، حرام کاری و بدکاری کو مزین کرے، تو فوراً اپنے دل کے اندر اس بات کو جگہ دیں کہ اللہ کے حرام کردہ عمل کو جب میں کروں گا تو مالک ناراض ہوگا۔ جب یہ دل میں بات پیدا ہو جائے تو پھر گناہوں کو چھوڑنا مومن بندے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7537 ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ مالک کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، جب بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تقربت منہ باعًا او بوعًا، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جب بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اللہ مالک کی صفات میں یہاں چلنے اور دوڑنے کا ذکر ہوا اس حدیث میں، تو اس پر بغیر تعویل کیے ہم ایمان لے کر آتے ہیں، بغیر تشبیہ کے ایمان لاتے ہیں، نہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی یوں نہیں یوں تھا اور یوں نہیں یوں تھا۔ بھائی صفات کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، اپنی عقل کو سامنے رکھ کے اور عقل کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، وحی اور نور کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور قانون قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند تو کوئی ہے ہی نہیں، کس کے اوپر پیش کرو گے کہ فلاں کی طرح اور فلاں کی طرح؟ تو بغیر تعویل کے ہم ایمان لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور بندوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں کہ اے بندے، اگر تو اللہ کی طرف جھکے گا تو ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھے گا، دین کی طرف بڑھے گا، اسلام کی طرف بڑھے گا، رب کی رحمت کی طرف بڑھے گا، تو اللہ کی رحمت اس کا کیا کہنا؟ مالک فرماتا ہے میں ایک ہاتھ اپنے بندے کی طرف بڑھوں گا، یہ چل کر آئے گا، میں دوڑ کر آؤں۔ تو اللہ رحمان و رحیم ہے، شیطان کے اس چنگل سے نکلیے کہ اتنے گناہ ہو گئے، اتنی خطائیں ہو گئی، اب کیسے معاف ہوں گے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کی طرف بڑھ کے تو دیکھیے، اس کی طرف چل کر تو دیکھیے، اس کے دین کو سیکھ کر دیکھیے، اس کے دین کے لیے قربانی دے کے دیکھیے، وہ اللہ آپ کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں 1488 نمبر روایت ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب بہت حیا والا اور بہت بڑا سخی ہے، اس اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھائے
اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرے اور مالک فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں، اس کو کچھ دیے بغیر لوٹا دوں، مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے۔ اے اللہ تو حیا والا ہے، تو سخی ہے، تو کریم ہے، تیرے پیارے نبی کا فرمان سچا ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تیری طرف تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، تیرے سامنے سوالی ہے، اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو مٹا دے، مسلمانوں کو امن کی زندگی دے دے، اے اللہ یمن کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ عراق کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ 15 دن گزر گئے، وہ کرفیو کے اور لاک ڈاؤن کے اندر رہ رہے ہیں، اے اللہ ان کے حال کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے مسلمانوں کا یہ ملک اور مسلمانوں کی یہ بستی، اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے سوالی بن کے تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرما، غاصبوں کے غصب سے ان کو محفوظ فرما، اے اللہ ان پہ اپنی رحمت کا دور دورہ فرما، اے اللہ ان پہ امن کا دور دورہ فرما، اے اللہ ان کو عزت والی زندگی عطا فرما، ان کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری وہ فوجیں جو مسلمان ملکوں کی سرحدوں پہ دشمنوں سے برسرے پیکار ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان پہ اپنی مدد کی اور اپنی طرف سے نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ خاص طور پہ ہمارے وہ اہل ایمان بھائی جو یمن کے اندر باغیوں حوثیوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، اے اللہ ہماری ان فوجوں پہ رحم فرما، ان موحدین پہ رحم فرما، اور جو جہاں جہاں مسلمان ملکوں کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو مٹا دے، اس ظلم کو ختم کر دے، امن کی عزت کی زندگی اہل ایمان کو عطا فرما، اور تو قادر ہے مولا، تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، پوری دنیا کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی تیرے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اے اللہ تو کریم ہے، تو عزت والا ہے، اے اللہ تو غیرت والا ہے، اے اللہ مسلمان بچیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہے، اے اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے، ہم مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما کے ہم پہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے، اور ہماری عورتوں کو محفوظ فرما دے، عزتوں کو محفوظ فرما دے، ملکوں کو محفوظ فرما دے، دشمنوں کے مقابلے پہ تو ہمارے لیے اے اللہ کافی ہو جا۔ تو اللہ بڑا حیا کرنے والا اور بہت بڑا سخی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اس اللہ کے سامنے، اس اللہ کے سوالی بنیے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر فقیروں کے در کے سوالی نہ بنے، محتاجوں اور کلاشوں کے در پہ نہ جائے، مردوں کی ڈھیریوں پہ نہ گرے کہ یہ تو خود خالی ہاتھ ہو گئے، قبر کی مٹی میں جا چکے ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ دینے والا اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری میں 7481 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل علیہ السلام، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فقال انی احب فلانا فاحبہ، جبرائیل کو اللہ خبر دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن سے تو محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے، اور پھر جبرائیل اس خبر کو آسمانوں میں بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے۔ جس مسلمان مومن موحد بھائی تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، جو اس آواز کو سن رہا ہے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، سب اہل ایمان اہل توحید موحد بہن بھائیوں کو ان پیاروں میں شامل فرما دے جن سے تو پیار کرتا ہے۔ پھر تو جبرائیل کو خبر دیتا ہے، اور پھر جبرائیل اس کی منادی کرتے ہیں آسمانوں میں، ثم ينادي في السماء فيقول ان اللہ يحب فلانا فاحبوه، اے آسمان والو اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اے آسمان کی مخلوق، اے آسمان والو اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔
فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر اہل سما، اللہ کی مخلوق اللہ کے اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ قال ثم يوضع له القبول في الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دیتا ہے۔ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيل، اور جب اللہ کسی سے بغض کرتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل کو خبر دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے مجھے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تم بھی اس سے بغض کرو۔ تو جبرائیل اس سے بغض کرتا ہے اور اس کی خبر پھر آسمانوں میں دی جاتی ہے، انی ابغض فلانا فابغضہ، یہ خبر جبرائیل کو دی جاتی ہے کہ فلان اللہ کی رحمت سے مردود ہو گیا ہے اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو قابل نفرت ہیں اللہ کے لیے۔ پھر جبرائیل جب یہ خبر پاتے ہیں، ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، تو اہل سما کو خبر دیتے ہیں، اے آسمانوں کی مخلوق، فلاں ابن فلاں اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہے، جبرائیل کے نزدیک قابل نفرت ہے، تم سب اس کے ساتھ نفرت کرو۔ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، جبرائیل اس سے نفرت کرتے ہیں، اہل سما اس سے نفرت کرتے ہیں، اور زمین میں بھی اس کا نام اللہ کے نافرمانوں میں اور ایسے لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جو دنیا والوں کے لیے بھی قابل نفرت ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بھی ذکر ہے، بغض کا بھی ذکر ہے، جیسے ذکر ہے ویسے ایمان لاتے ہیں، اور اپنے عملوں کو درست کرنے کی یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے، اپنے عمل درست کرو، عمل درست ہوں گے تم اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، انسان سچ بولتا ہے، ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہے، اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اپنے عملوں کو درست کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو، جب اپنے عملوں کو درست کرو گے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر اپنے عمل اسی طرح گمراہی کے راستے پہ لے کے چلتے رہے اور شیطان کے پیچھے دوڑتے رہے تو پھر تمہارا شمار ان میں ہوگا جو اللہ کے ہاں قابل نفرت ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 771 سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا معبود برحق اور کوئی نہیں ہے، جس کی پوجا کی جائے تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو معبود برحق ہے، تو بادشاہ ہے، انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ ان گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ پیاری توحید کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اپنی امت کو سکھا رہے کہ نماز سے پہلے کھڑے ہو تو یہ الفاظ پڑھ کر اپنے رب کی توحید کے اعلان کو اپنے دل میں اور اپنی زبان سے اس کو ادا کرو، اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے، میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تسلیم کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ تیرے علاوہ ان گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے اخلاق کو درست فرما، اچھے اخلاق والا مجھے بنا، اور تیرے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، برے معاملات کو مجھ سے دور کر دے، اور تیرے علاوہ اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت
استغفرک واتوب الیک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، کتنے پیارے جملے اپنی امت کو سکھا رہے ہیں۔ اے اللہ میں تیرے ہی سہارے ہوں، تیرے ہی طرح میرا رخ ہے، تو برکت والا اور رفعت و بلندی والا، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھاتے ہیں۔ امت کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، نماز سے پہلے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 487 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کلمات کہتے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک ہے، انتہائی مقدس ہے فرشتوں اور جبرائیل روح کا پروردگار۔ سیدنا عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے: سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو غلبہ و قوت، ملکیت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ تو اللہ کی پیاری پیاری صفات، اللہ کے پیارے پیارے نام احادیث سے سیکھیے اور اس کے مطابق ایمان لائیے، جیسے بیان ہوئے ہیں ویسے ہی ایمان لائیے۔ اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنی طرف سے فلسفے کو داخل نہ کریں، تعویل کے گمراہ بد عقیدے کا شکار نہ ہو، بلکہ جیسے بیان ہوا ویسے اہل سنت کے عقیدے پہ چلتے ہوئے اس پر ایمان لائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے بہترین حالت میں زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔